ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جب جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تیری دن ہے رب سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا نہیں مرنے والا۔ جس کو پتہ ہو میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، جس کو پتہ ہو میں نے قبر میں جانا ہے، جس کو پتہ ہو موت نے میرا گھر جانا ہے، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے، معاشر میں کھڑے ہونا ہے، وہ مزے کی زندگی نہیں گزارا کرتا، جیا کرتا ہے کیا تجھی مرنے والا، تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو حرص و حوث کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا پتیا بھینسا بیل چھتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ کھڑا رہ جائے گا جب لات جلے گا بنجارا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کے گود میں جو کھیلے، اللہ کے رسول کے کندھوں پر جو بیٹھے، ہاں میری بہار ہیں حسن اور حسین، میرے دل کا چین ہے حسن اور حسین، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ نے کالی کپڑے کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، اندر سے کھیلنے کی آواز آئی، اللہ کے رسول اس چادر میں کون ہیں؟ جب آپ نے چادر ہٹائی تو حضرت حسن اور حسین آپس میں دونوں بھائی کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بچے ہیں، لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے، جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، جو ان کا ہوگا اللہ بھی ان کا ہوگا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں ہے تو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے دو زانو ٹیک دیے، دو ہاتھ زمین پر رکھے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو دست پر بٹھایا، کمرے میں چکر لگوا رہے ہیں، پھر حضرت علی ہے، حضرت علی نے فرمایا اے حسن اور حسین کیا اعلیٰ سواری ہے تمہاری، آپ نے فرمایا علی سواری اعلیٰ ہے، سوار دیکھو سوار کتنے اعلیٰ، ان کو اتارا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا، ان کو چکر لگوائے، ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، میرے دل کا چین ہے حسن اور حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حسن کو لیا ہوا ہے، جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑ پر چڑھو پہاڑ پر چڑھو، حضرت حسن پاؤں سے چڑھتے 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 یہاں تک ہے، اللہ کے رسول نے اپنے دونوں بازو کھولے حضرت حسن کے اور ہونٹوں پر بوسہ دیا، کہا میں حسن سے ہوں، حسن میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ عید کا دن آ گیا، عید کا دن، تو یہ دونوں بچے آئے حضرت فاطمہ کے پاس، اے اماں عید کا دن ہے، ہمارے لباس کہاں ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا تمہارے لباس درزی کے پاس ہے، بچوں کو پہنانے کے لیے ماں نے کیا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جو فاطمہ کے دروازے پر جنت کے جوڑے لے کر دروازے کو کھٹکھٹانا، پوچھیں گے حضرت فاطمہ کون؟ کہنا میں حسن حسین کا درزی ہوں، یہ نہ کہنا میں جبرائیل ہوں جنت سے جوڑے لے کر آیا ہوں، یہ کہنا میں حسن اور حسین کا درزی ہوں۔ تو دروازے کو کھٹکھٹایا، جنت کے لباس دیے، تو دونوں نے جنت کے لباس پہنے، کہا اماں جان یہ جنت کے لباس ہم نے پہنے ہیں، اب ہماری شان مطابق ہماری سواری بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے حسن اور حسین جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ، تو
یہ دونوں اے رسول اللہ کے پاس، اے اللہ کے رسول یہ لباس، اے حسن اور حسین یہ لباس تو جنت کے ہیں، ہاں ہاں نانا جبرائیل ہمارے لیے لباس لے کر آیا ہے، اب ہماری شان مطابق ہماری سواری بھی ہونی چاہیے۔ اے حسن اور حسین میں تمہارا نانا جو بیٹا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ایک کندھے پر بٹھایا، ایک کو دوسرے کندھے پر بٹھایا، جہاں میں بیٹھوں یہاں مسجد نبی اور وہاں باہر کے گیٹ جہاں حضرت فاطمہ کا گھر تھا، اور حضرت حسن کہتے ہیں نانا گھر تک چلو، حضرت حسن کو لے کر اللہ کے رسول گھر تک چلو، اور حضرت حسین کہتے ہیں نانا مسجد تک چلو، اللہ کے رسول مسجد تک آتے، پھر گھر تک، پھر مسجد تک، گرمیوں کا موسم 70 چکر لگائے اللہ کو، سبحان اللہ 70 چکر لگائے، ایسے پیار کیا اپنے بچوں کو، ایسے پیار کیا اپنے بچوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ روز پہلے، اور حضرت ام سلمہ کو کیا کہ ام سلمہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک میرے پاس نہیں آیا، ام سلمہ خیال کرنا اندر کسی کو نہیں آنے دینا، تو وہ فرشتہ آیا اور اتنے میں حضرت حسین کھیلتے 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 اندر آ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول کی زوردار رونے کی آواز ہے۔ جب حضرت ام سلمہ گئی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا تھا یہ حضرت حسین کو دیکھ کر اس نے مجھے کہا ہے اللہ کے رسول اسی آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور 3 دن کا پیاسا ہوگا جب آپ کا نواسا شہید ہوگا، اور ام سلمہ وہ مجھے مٹی دکھا کر گیا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ جب حضرت امام حسین کو ذبح کیا گیا، اس سے تھوڑی سی پہلے حضرت علی الاکبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حضرت علی الاکبر آپ حضرت اکبر 18 سال کا بیٹا حضرت حسین نے کہا بابا مجھے بھیجو جنگ کی جانب، کہا اکبر جب مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے تو میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، کچھ ہو گیا میرا کیا ہوگا، اور جس نے تمہیں پالا ہے جب تو چھوٹا تھا تو تیری پھوپھی زینب تجھے لے کر گئی تھی، 18 سال تجھے اس نے پالا ہے، اس کو میں کیا کہوں گا تو جنگ کی جانب جانا چاہتا ہے، کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونے کا جذبہ تھا اہل بیت میں، اور خوشی سے جانوں کے نذران پیش کرتے تھے، خوشی سے جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے، تو بھیجا اکبر کو، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا اور زیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کو پہنایا، کالا کرتا نہیں پہنایا تھا، سفید کرتا پہنایا تھا۔ حضرت اکبر نے پوچھا کہ بابا میرے نانا کی سنت کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے نانا کی سنت سفید لباس، کہ بابا مجھے سفید لباس پہنو، اکبر کیوں؟ کہ اس میں 2 کام ہوں گے، مجھے پتا ہے شامی کفن نہیں دینے دیں گے، ایک تو میرا کفن ہو جائے گا، دوسرا میرے نانا رسول اللہ کی سنت ادا ہو جائے گا۔ سفید لباس پہنا، جنگ کی جانب گئے، جنگ آلہ کر رہے ہیں، ایسے میدان میں لگ رہا ہے جیسے رسول اللہ خود مدینے سے آ گئے، جنگ کرتے 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 حسین بن نبیر نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے، وہاں دیکھ وہاں خیموں پر فوج آ گئی ہے، حضرت اکبر نے مڑ کر دیکھا، حسین بن نبیر نے 3 اللہ تیر مارا جو آپ کے جسم پر لگا، اور آپ گھوڑے سے گرے، اور حضرت حسین کو پکارا، اور حضرت حسین بھاگے، جب نوجوان کے بیٹے کو دیکھا، اب اپنے بیٹے کو دیکھا، اور جب اس کے جسم پر تیر دیکھے تو پھر ماتم نہیں کیا، گریبان چاک نہیں کیا، مسکرائے، کہا اللہ تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو حسین سبحان اللہ، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے، اللہ ایک اکبر ہے، کروڑوں ہوتے میں اپنے باپ اسماعیل کی طرح تیرے راستے میں قربان کر سکتا، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ یہ ایک اسماعیل ہے، کروڑوں بھی ہوتے تیرے راہ پر قربان کرتا۔ اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے کیا فرمایا، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقتہ یا وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم آج آپ نے ہمیں راضی کر دیا،
عظیم قربانی دی ہے. حضرت حسین کا بیٹا شہید ہو گیا حضرت اکبر، اور حضرت عباس لشکر کے سپہ سالار بفیل بن حکم پانی لینے گئے تھے. حضرت عباس ایک نیزہ دیا حضرت امام حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے دین بچانا ہے. ایک نیزہ دیا اور مشک بھر کر آ رہے ہیں، تیر لگا مشک میں، ایک تیر لگا آنکھ میں. بفیل بن حکم نے تیر مارا، ایک بازو کاٹ دیا. بکر بن غنم نے تیر مارا، دوسرا بازو کاٹ دیا. بازو نہیں ہے اور مشک کے تسمے منہ میں ہیں اور مشک میں تیر مارا، سارا پانی بہہ گیا. حضرت عباس زمین پر بیٹھ گئے، آنکھ میں تیر لگا، ایک جھٹکا دیا، دوسرا جھٹکا دیا، دونوں زانو ٹیک کر اور تیر کا آسرا لے کر ایسے کھینچا تو پوری آنکھ نکل کر کہا اللہ تو ہم سے راضی ہے، میں بھی تجھ سے راضی. تو حضرت ام فروہ آئی. حضرت ام فروہ کون ہے؟ حضرت حسن کی بیوی ہے اور نوجوان بیٹا حسین ترین بنو ہاشم میں سے حضرت قاسم بن حسن. کہا حسین میرے بیٹے کی تو کب باری آئے گی؟ اکبر بھی چلا گیا، عباس بھی، میرا بیٹا یہاں رہ گیا، میں حسین حسن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرے بیٹے کو بھی جنگ کے لیے بھیجو. کہا نہیں، یہ میرے بھائی حسن کی تصویر ہے، میں اس کو جنگ کے لیے نہیں بھیج سکتا. کہا نہیں حسین اس کو بھیجو. تو آپ نے حضرت قاسم کو اجازت دی. حضرت ام فروہ نے خود لباس پہنایا، خود امامہ پہنایا، خود تلوار دی حضرت حسن کو اور کہا اے قاسم جاؤ، اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو. حضرت قاسم گئے، جنگ کرتے 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 اتنے شامیوں نے تلواریں ماری، اتنی تلواریں ماری جیسے ہم کسائی کے پاس جائے نا گوشت لیتے ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی حضرت قاسم. حضرت امام حسین نے قاسم کہاں ہو؟ لاش نہیں ملتی. کہیں سے کسی ٹکڑے میں سے سورت کی آواز آتی ہے، کہیں سے کسی ٹکڑے میں سے قرآن کی آیت کی آواز آتی ہے. تو آپ نے ساری بوٹیاں جمع کی اور رومال بچھایا، اس میں بوٹیاں جمع کر کر اور یوں باندھ کر کندھے پر لے کر حضرت ام فروہ کے بیٹے کے پاس کہا بھابھی تیرے بیٹے نے اللہ جنگ کی ہے. حضرت ام فروہ خوش ہو گئی. حسین کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہیے میرا بیٹا سبحان. حضرت ام فروہ کا سبحان اللہ، اے اللہ میں راضی ہوں، میں شہید کی ماں کہلاؤں گا. ماں کی پھر رونے لگی. کہا حسین جنہوں نے میرے بچے کو مارا ہے کیا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ اتنے وار کیے میرے بیٹے کے جسم پر، چہرہ بچا دیتی میں اپنے بیٹے کا چہرہ تو. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا. کہا دیکھو میں نے شدید کی بیعت نہیں کی، میں قصوروار ہوں. جو شامی کوفی کہیں گے مجھے کہیں گے تم ایسا کرو، یہ خیمے کے باہر ماں بھی پڑا ہے، اونٹ بھی کھڑے ہیں، سواری بھی کھڑے ہیں. صحابہ تم سارے مدینے کو لوٹ جاؤ، تم سارے مدینے کو لوٹ جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں. تو سارے صحابہ کے لشکر میں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ 90-95 سال کی عمر ہے. وہ ایسے لڑکھڑاتے اٹھے، بازو کانپ رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں، تو تلوار نکالی اپنی داڑھی مبارک سے. کہا حسین اس لیے ہمیں مدینہ بھیج رہے ہو تاکہ شامی تمہیں تانا نہ دے. حسین بوڑھوں کا لشکر لے کے میدان میں آ گئے. حسین آج جوانی میری ہوتی، میری گردن کٹ جاتی، میری جان چلی جاتی، میں نبی کے نواسے پر کوئی آنکھ نہ دیتی. اے حسین قیامت کے دن میں رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا حبیب ابن مظاہر میرے نواسے کو جس کی میں گردن چومتا تھا، جس کو کندھے پر بٹھاتا تھا، اس کو کربلا میں چھوڑ کر مدینے میں آ گئے تھے. اے حسین میں تم پر جان قربان کر دوں گا، میں جان سے نہیں ہلوں گا، باقی صحابہ بھی یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اتنی قرآن کی تلاوت کرو، اتنی قرآن کی تلاوت کرو جو بھی فوجی شامی ہو جو کوفی سنے ہمارے خیموں میں سے قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کی آواز. یہاں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول خط میں حضرت حبیبہ کے گھر غور کرنا میرے اس بات پر. حضرت ام حبیبہ کے گھر میں اللہ کے رسول حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کو سر میں تیل لگا رہے
اور کیا کہہ رہی ہیں میرے بھائی معاویہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تیری بہن ہوں، مجھے تجھ سے بے انتہا محبت ہے۔ اللہ کے رسول ہے کہ ام حبیبہ صرف تجھے نہیں مجھے بھی معاویہ سے بڑے سبحان اللہ۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، حضرت حسن اور حسین کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کھڑے ہیں، شیر خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد، اے اللہ کے رسول آپ خطبہ دے رہے ہیں اور مینار کی طرف اونٹنی پر بیٹھ کر کون جائے گا؟ ابو بکر جائے گا، عمر جائے گا، عثمان جائے گا، علی جائے گا، آپ کے نواسے حسن اور حسین جائیں گے، بڑا لشکر ہے صحابہ کا۔ آپ نے فرمایا میرا دوست معاویہ کہاں ہے؟ آپ نے حضرت معاویہ کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اور لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پیچھے سواری کی۔ اللہ کے رسول آئے، ہاں جب حضرت عمر کا آخری وقت ہے، اللہ کے رسول آئے، اپنا حضرت علی اور حضرت حسن آئے، حضرت عمر رو رہے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہیں؟ تم تو بہادر ہو، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو، کہ اس لیے رو رہا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا؟ کہا غم نہ کر عمر، میں گواہی دیتا ہوں تو جنت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کے رسول کے منہ سے کئی بار میں نے سنا ہے دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر وہاں گئے تھے، میں اور عمر ابو بکر ہم وہاں گئے تھے۔ کہا میں نے اتنی بار تجھے سنا ہے تو روزہ رسول میں بھی دفن ہوگا اور تو جنتی ہے، اور اللہ کے منہ سے میں نے، اللہ کے رسول کے منہ سے میں نے اور بھی الفاظ میں کیا کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے میرے بیٹے حسن اور حسین، اے عمر جنت کے بڑے لوگوں کے سردار تو اور ابو بکر۔ سبحان اللہ، کہا اس کی گواہی دو گے؟ کہا ہاں، قیامت کے دن میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا مجمع ہے مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق جنت اور جہنم بیان کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے کیا کہا جنت کی ٹکٹیں علی کے ہاتھ میں ہوں گی، میری ہاتھ میں ہوں گی، اور جنت میں حوض کوثر فلاں صحابی پلائے گا، جنت کے دروازے پر فلاں صحابی کھڑا ہوگا۔ جب یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت علی رونے لگے، کہا ابو بکر تم تو کہتا ہے جنت میں ٹکٹیں جنت کی میرے ہاتھ میں ہوگی، رسول خدا نے آخری وقت مجھ سے ایک بات کی، کیا بات کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، مجھے بلایا تھا اور کہا تھا اے علی جنت کی ٹکٹیں اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ حضرت فاطمہ آخری وقت ہے، پردہ فرما رہی ہیں، اس دنیا سے جا رہی ہیں، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا، حضرت ابوبکر کی بیوی، کہا اسماء میرا جنازے کی چارپائی تو بنانا اور اوپر بڑا کپڑا لگانا تاکہ میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے ایسے کیا، حضرت فاطمہ کا میت تیار ہوا، اس نے 4 لکڑیاں منگائی، 4 لکڑیوں کو دوہرا کیا، اوپر چادر ڈالی اور میت لے کر جا رہے ہیں، سامنے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑا ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں اور حضرت علی بھی کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا علی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ فاطمہ کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھاؤ۔ کہا نہیں، جس کو نبی مصلی پر کھڑا کر کر جائے علی کی جرت نہیں ہوتی۔ کب تک دکھ رکھیں گے، کب تک نفرت رکھیں گے؟ وہ ایک تھے، وہ ایک تھے، وہ ایک تھے، میں نے جدا کیا ہے، 2 نمبر مولیوں نے جدا کیا ہے، ہم سب نے جدا کیا ہے، صحابہ کو الگ کر دیا ہے، اہل بیت کو الگ کر دیا ہے۔ صحابہ ایک تھے، اہل بیت ایک تھے، ہاں وہ اہل بیت کبھی نہیں بن سکتا جو پہلے صحابی نہ تھا۔ سبحان اللہ، ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر صحابی بنتا ہے، پھر اہل بیت میں تو ابو جہل بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیوں کہا، اللہ نے کیوں مردود کر دیا ابو جہل کو؟
نہ نبی کا کلمہ پڑھا، نہ صحابی بنا، نہ نبی کا کلمہ پڑھا، اہل بیت میں تھا، حسین ترین تھا ابو جہل۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے خود کہا ابو جہل مردود ہے۔ ہاں ابو جہل مردود ہے، کلمہ نہیں پڑھا، صحابی نہیں بنا، چاہے اہل بیت میں تھے۔ ہاں حسن اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بات ختم کر رہا ہوں، کہتے تھے تم کہتے ہو صحابہ سے محبت نہیں کرتے تبلیغ جماعت والے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک اہل بیت کو دیکھتی ہے، ایک صحابہ کو دیکھتی ہے، اگر ان میں سے ایک آنکھ بھی بند ہو گئی ہم منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے، ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ حضرت امام حسین کی سنت ہے جو تبلیغی جماعت ہے، مستورات کی جماعت بھی جاتی ہے، مردوں کی جماعت بھی جاتی ہے۔ دیکھو کربلا میں جنگ ہوتی تو کوئی بہنوں کو نہیں لے کر جاتا۔ ہاں یہی محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی پڑ جائے تو کیا کہتے ہیں، بہنوں کو بھی کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلتے ہیں، بدلا لیتے نہیں، بہنوں کو پردے میں بٹھایا جاتا ہے۔ گھر میں حضرت امام حسین نے فرمایا تھا، یہ جو آیت اتری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ بہترین امت ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اے میری بہن زینب، تو جانا کوفے کی عورتوں کو تبلیغ کرنا، ہم کوفے کے مردوں کو تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کا پرچم کربلا میں، شام میں، ایران میں، عراق میں نافذ کر کے آئیں گے۔ پھر وہی وقت تھا جب سر نیزوں پر سوار ہوئے، ایک بوڑھی عورت عالمہ تورات انجیل اس کے ہاتھ میں، بات ختم کرتا ہوں، اور آ کر کیا کہتی ہے جب حضرت امام حسین کے منہ سے قرآن کی آواز سنی، اور کیا کہتی ہے، تو کتھو دا وسطہ جاری ہے، دس کہ قرآن سکھائے، جنہیں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، جنہیں تے قرآن سنائے، یا خود رسول دا پلے ہیں یا کھیر رسول پلائے، رب جانے کیوں جی اصول کی دے انہا سال اکبر صاحب میں بابا ہاں تے غازی میرا ویرے، ایک سر پہ دے دیو سانگتے میرا اصغر پتر صغیرے، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی، میں نانے دی جاگیرے، دنیا میں کو حسین آ دیئے، میرا نا شبیرے، آج حسین تورات عجیب پہ میں کلمہ پڑھتا سبحان اللہ۔ کئی عیسائیوں کو میرے امام کے سر نے مسلمان کیا ہے، سبحان اللہ۔ کئی عیسائیوں کو انجیل تورات کے عالم تھے اور مسلمان کیا ہے، اور 2 مہینے بعد رزلٹ دیکھنا، 2 مہینے بعد اگر حسین جیتا ہے تو نبی ہوگی، اگر باطل جیتا ہے تو ان کے نعرے ہوں گے۔ 2 مہینے بعد کیا ہے، ربیع الاول ہے، یہ رزلٹ ہے کہ حسین نے دین کو نافذ کر دیا ہے اور رسول اللہ کے نعرے گونجیں گے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ ہم سب کو اوپر کی توفیق دے۔ نعت خوان ہیں، 2 منٹ نعت پڑھیں گے پھر سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔